اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم کہ لعل الساعة تکون قریبا، کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قیامت سے ڈراتے اور مرنے کے بعد جزا اور سزا سے ڈراتے تھے تو بعض لوگ تو مذاق کے طور پر پوچھتے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آخر کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب وہ آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو ضرور بیان فرمائی ہیں، لیکن خاص کس دن اور کب قیامت آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ اور اسی طرح سورہ نازعات میں بھی اسی طرح کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بہت ساری نشانیاں کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس حدیث کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی بیٹا ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسا مالک لونڈی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ماں کا ادب نہیں کرے گا، ماں کی بات نہیں مانے گا اور ماں کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بکریاں چرانے والے ننگے پاؤں ننگے بدن لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور عمارتوں پر فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے پر یہ کہیں گے کہ دیکھو میری عمارت زیادہ بڑی ہے، یعنی فخریہ طور پر وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا، یعنی قیامت کے نزدیک قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مکہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جب لوگ یہ حدیث پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مکہ کا پیٹ کیسے چاک کیا جائے گا، لیکن آج کے دور میں جب انسان دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو دیکھ کر یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ آج مکہ کے اندر سرنگیں بنائی گئی ہیں، راستے بنائے گئے ہیں اور مکہ کا پیٹ چاک کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مکہ کی عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی، اور آج یہی صورتحال ہے کہ مکہ کے اندر ایسی بلند عمارتیں ہیں کہ جو پہاڑوں سے بھی اوپر ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی، یعنی 72 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرمائیں کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، نمازیں نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ یہ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا، یعنی کوئی شخص غلطی سے بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ اکثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت ضائع کرنے لگیں گے، لوگ سود کھانے لگ جائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے،
جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، قطع رحمی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور مرد ریشمی لباس پہنیں گے حالانکہ مردوں کے لیے منع ہے، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیں گے، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، اچانک موت، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، کمینوں کی ٹھاٹھ ہوگی، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریفوں کی لوگ عزت نہیں کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، اور اسی طرح لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، امن کم ہو جائے گا، بدامنی زیادہ ہو جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، سونا عام ہو جائے گا، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا۔ تو یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو آج کے دور میں اکثر ان میں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی، وہ کون سا دن ہوگا، کتنا وقت باقی ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر، وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہاں پر کوئی ان کا حامی ہوگا نہ کوئی مددگار، وہ نہ تو کوئی حامی پائیں گے اور نہ مددگار۔ یعنی ان کو چاہیے کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے کے بجائے وہ کفر سے باز آئیں۔ قیامت تو آ ہی جائے گی لیکن ان کو پھر آگ میں جانا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا، وہ حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ تو وہاں پر وہ تمنا کریں گے، افسوس کریں گے، لیکن وہاں سے پھر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بزرگوں کی مانی، وکبرانا، اپنے بڑوں کی باتیں مانی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، تو انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ تو وہاں پر وہ ان پر الزام لگائیں گے جو ان کے بڑے ہوں گے کہ ہم تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور ان کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت فرما۔ تو وہاں کے افسوس سے بہتر یہ ہے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ وہاں پر انسان کو ذلت نہ دیکھنی پڑے۔